لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من الحسين، أحب الله من أحب حسينا، إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات بر محمد و آل محمد. یہ آیہ مبارکہ جس کی تلاوت کی جا رہی ہے، ارشاد حضرت حق جل وعلا ہوتا ہے کہ اے میرے حبیب، آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو رسالت کی اجرت کے سلسلے میں کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو، اور ان کو یہ بھی بتا دیجئے کہ جو ہماری بارگاہ میں نیکی لے کے آئے گا ہم اس کی نیکیوں میں اضافہ کرتے جائیں گے۔ یا پیغمبر نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتے ہیں۔ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ تو گویا پیغمبر نے نسخہ دے دیا، ہدایت چاہتے ہو تو در حسین پر آؤ، نجات چاہتے ہو تو در حسین پر آؤ۔ بغیر حسین کے نہ ہدایت مل سکتی ہے، نہ بغیر حسین کے نجات مل سکتی ہے۔ چاہتے ہو کہ خدا تم سے محبت کرے، حسین سے محبت کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ ماہ محرم امام حسین علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے یہ مجالس منعقد ہوتی ہیں، اور اب کے بعد سے آج سے تقریباً تاریخیں مخصوص ہو گئی ہیں کہ کس کس شہید کا ہم کو ذکر کرنا ہے، تو اب پھر گفتگو بھی اسی مناسبت سے ہوگی۔ جیسا کہ یہاں کے اعتبار سے مجھ کو، حالانکہ یہ تو ہمارے یہاں بھی 5 محرم فرزندان حضرت زینب کا ذکر ہوتا ہے، تو ان کی لسٹ کے اعتبار سے آج فرزندان جناب زینب کا ذکر ہوگا، تو بیٹوں سے پہلے ماں کا تذکرہ ہو جائے اور وہاں جاتے جاتے مصائب تک بیٹوں کی بات آ جائے گی۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو روایت سے ایسا لگتا ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا تقریر کر رہی تھی، اور دوران تقریر روایت کی ساخت سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بی بی تقریر کر رہی تھی، دوران تقریر امام زین العابدین علیہ السلام نے روکا، فرمایا یا امت اسکتی، بہت مشہور حدیث ہے، اسی پہ گفتگو ہے، یا امت اسکتی، پھوپھی آپ خاموش ہو جائیے۔ تو اس سے یہ لگتا ہے کہ بی بی کچھ تقریر فرما رہی ہیں، خطبہ دے رہی ہیں، آپ امام وقت ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کا ارادہ ہوا ہو کہ ہم کچھ بولیں گے، تو یہاں تک کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے کہ امام ہے وہ بولنا چاہتے ہیں، لیکن اگلا فقرہ وہ قابل غور ہے۔ فرماتے ہیں یا امت اسکتی، پھوپھی آپ خاموش ہو جائیے، فانت بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ،
اور آپ تو الحمدللہ بغیر پڑھائی ہوئی عالمہ ہیں۔ سوال یہی ہے کہ کیا واقعاً دنیا میں کوئی انسان بغیر پڑھے، بغیر اسکول گئے عالم یا عالمہ ہو سکتا ہے؟ سب کا جواب ہوگا نہیں۔ تو جب نہیں ہو سکتا تب امام نے کیوں کہا کہ یا امت اسکتی فانت بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ، آپ تو الحمدللہ بغیر پڑھائی ہوئی عالمہ ہیں۔ تو ایک صورت تو اس کی یہ ہے جو بہت آسان طریقہ ہے کہ جو حدیث سمجھ میں نہ آئے اس کے لیے کہہ دو بھیا یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو بات ہماری سمجھ میں نہ آئے وہ حدیث ضعیف ہی ہو، اس لیے کہ روایت موجود ہے۔ امام نے فرمایا ہے کہ ان حدیثنا صعب مستصعب لا يحتمله الا ملک المقرب او نبی مرسل او عبد مؤمن امتحنہ اللہ قلبہ بالایمان۔ ہماری حدیثیں سخت ہیں، سخت تر ہیں، اس کو کوئی تحمل نہیں کر سکتا سوائے نمبر 1 ملک مقرب ہو، یا نبی مرسل ہو، یا وہ بندہ مومن جس کے ایمان کا اللہ امتحان لے چکا ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کی ہر حدیث ہمارے سمجھ میں آ جائے، اس لیے کہ ان کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ قیامت تک کے لیے ہوتی ہے، آنے والے سمجھیں گے۔ بات ایک روایت یہاں تک ہے جہاں امام نے فرمایا کہ ہماری کچھ روایتیں وہ ہیں جس کو سمجھنے والے پیدا ہوں گے۔ صلوات بر محمد، اس کی میں مثال دے دیتا ہوں آپ کو۔ آج سے 1400 برس پہلے امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ نے فرمایا اگر میں چاہوں، یہ سنی ہوئی حدیث ہے آپ کی، اگر میں چاہوں تو پانی سے روشنی پیدا کر دوں۔ یہ حدیث سنی ہے نہیں سنی؟ جس زمانے میں حضرت نے یہ حدیث ارشاد فرمائی اس دور کی جو پبلک تھی اس کی سمجھ میں یہ بات آئے گی کہ یار پانی سے کیسے روشنی ہو سکتی ہے؟ جب تک یہ بجلی کی ایجاد نہیں ہوئی تھی تب تک یہ حدیث کسی کی سمجھ میں، لیکن آج اگر آپ ایک بچے سے کہیے ہائی اسکول کے کہ امیر المومنین نے فرمایا کہ میں چاہوں تو پانی سے روشنی پیدا کر دوں، سب کی سمجھ میں آ جائے گا نہیں آ جائے گا؟ تو سمجھ میں نہ آنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ حدیث گڑھی ہوئی ہے۔ صلوات بر محمد، سمجھ میں آ گئی بات ہے کیا عرض کر رہا ہوں میں؟ ایک بات، دوسری بات یہ کہوں کہ دیکھیے کسی بھی بات کا اگر سمجھ میں نہیں آتا، ہمارے یہاں باقاعدہ جو درس حدیث ہوتا ہے، کچھ دن تک میرے پاس بھی یہ سبجیکٹ رہا ہے، تو وہاں جو ہم نے لڑکوں کو سمجھا حدیث بھی قرآن کی طرح، جیسے قرآن میں کچھ آیات محکم ہیں کچھ متشابہ ہیں، بالکل آسانی سے سمجھ میں آنے والی ہیں، کچھ متشابہ ہیں ہر آدمی کی سمجھ، ویسے ہی حدیثیں بھی کچھ آسان ہیں کچھ متشابہ ہیں۔ تو کیا کیا جائے؟ احادیث متشابہ کو قبول کیا جائے یا رد کیا جائے؟ سوال یہ ہے۔ تو ہم کو یہ سمجھایا گیا کہ دیکھو کسی چیز کا انکار اتنا آسان نہیں ہے جتنا اقرار آسان ہے۔ صلوات، ابھی میں سمجھاتا ہوں اس کو، صلوات بر محمد۔ کسی چیز کا اقرار آسان ہے انکار کے مقابلے۔ یہ سارا فرش ورش بچھایا گیا، کسی والنٹیئر سے ایک سوئی گر گئی، اب وہ بیچارہ پریشان ہے، کہاں گری ڈھونڈتا ہوں کہیں کسی مومن کو چبھ نہ جائے۔ اتفاقاً میری نظر پڑ گئی اسی سوئی پر، میں نے کہا میں بتا سکتا ہوں کہ سوئی کہاں ہے؟ کہا جی کہاں؟ میں نے کہا یہ دیکھیے۔ لیکن اگر مجھ کو یہ کہنا ہو کہ اس پورے فرش پر سوئی نہیں ہے تو کیا اتنی آسانی سے کہہ سکتا ہوں میں؟ جب تک کہ پورے فرش کا ایک ایک حصہ سوئی کے برابر آنکھ سے نہ گزر جائے تب تک ہم انکار۔ میں راستے سے آ رہا تھا، ایک کتاب کھولی میرے ہاتھ میں تھی، ایک حدیث دکھائی دی، اچھی لگی، واہ کیا غضب کی حدیث ہے۔
میں نے جلدی جلدی اسی گاڑی میں بیٹھے بیٹھے اس کا صفحہ بھی یاد کر لیا، حدیث نمبر بھی یاد کر لیا۔ اتفاق ہے، یہاں آئے کچھ لوگ آپس میں بحث کر رہے تھے یہ حدیث ہے، کوئی کہہ رہا تھا نہیں ہے، کوئی کہہ رہا تھا ہے، تب تک میں پہنچ گیا۔ مولانا یہ حدیث بتائیے۔ میں نے کہا کہ جلد نمبر فلاں، پیج نمبر فلاں، حدیث نمبر فلاں، راوی یہ بھائی واہ، مولانا بڑے قابل آدمی ہیں، یہ قابلیت کی پہچان ہے۔ اتفاق سے راستے میں آج ہی پڑھ لیا تھا میں نے اس کو۔ لیکن اگر مجھ کو یہ کہنا ہو کہ 110 جلدیں بہار الانوار کی ہیں اور اس کے اندر یہ حدیث کہیں نہیں ہے، تو کیا اتنی آسانی سے بتا سکتا ہوں؟ جب تک کہ ساری 110 جلدیں پڑھ نہ لوں تب تک تو سمجھ میں آ گئی بات کہ کسی چیز کا اقرار آسان ہے، انکار مشکل ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ویسے ہی یہاں ہے، یہ حدیث ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ آخر امام سجاد علیہ السلام نے کیسے فرمایا کہ آپ بغیر پڑھائی ہوئی عالمہ ہیں۔ ہماری عقل میں تو بات نہیں آتی، ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی بغیر پڑھے عالم یا عالمہ ہو جائے۔ تو اس کا جواب کیا کریں؟ اس کا جواب علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں ایسی حدیثوں، اس حدیث کے بارے میں نہیں، جنرل ایسی حدیثوں کے بارے میں علامہ حلی فرماتے ہیں ان اشکل علیک شیء ذرہ فی بقعۃ الامکان، اگر تم کو کوئی چیز مشکل ہو جائے، سمجھ میں نہ آ رہی ہو، تو اس کو امکان کی جھولی میں ڈال کے چپ ہو جاؤ۔ ہماری عقل محدود ہے، ابھی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات، کل کو ہو سکتا ہے کچھ ذہین لوگ نکلے اور اس حدیث کا کوئی صحیح مطلب نکال لیں۔ تو ایک صورت تو یہ ہے کہ علامہ حلی کے اوپر جو ہے وہ آپ بات مان کر کے چپ ہو جائیے کہ بھیا میری سمجھ میں نہیں آئی کیا فرمایا مولا نے۔ ایک صورت یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک 20-25 منٹ آپ اچھی سی صلوات پڑھ کے مجھ کو سن لیجئے۔ تو اب یہاں سے بات ہم شروع کرتے ہیں۔ ہمارا جو ہے وہ اعتراض کیا تھا کہ کوئی انسان بولیے بغیر پڑھے ہوئے عالم نہیں ہو سکتا۔ کہ صاحب اتفاقاً الٹی ہے یہ بات، بغیر پڑھے عالم ہو سکتا ہے، پڑھ کے کوئی عالم نہیں ہوتا۔ خود متوجہ ہے نا؟ آپ جو ابھی تک کہہ رہے تھے کیسے، ہم نے کہا جی ہاں، بغیر پڑھے آدمی عالم ہو سکتا ہے، پڑھ کے کیا مطلب؟ میں نے کہا قرآن پڑھیے آپ۔ قرآن 2 طرح کے انسان بتا رہا ہے۔ نمبر 1، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے شکم سے اس طرح نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ تو ایک قسم لوگوں کی وہ ہے جو بولیے جاہل پیدا ہوئے۔ اب جو جاہل پیدا ہوا ہے جتنا پڑھتا جائے گا اتنی جہالت ختم ہوتی جائے گی۔ تو یہ کب عالم بنے گا؟ جب جہالت ختم ہو جائے، اور علم کی اتنی وسیع دنیا ہے کہ جہالت ختم ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ جتنا پڑھیں گے آپ اتنی جہالت دور ہوگی۔ دوسری قسم انسانوں کی وہ ہے کہ جس کے لیے قرآن کہتا الرحمن علم القرآن خلق الانسان، پہلے اس نے قرآن کی تعلیم دی پھر انسان کو پیدا کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں 2 طرح کے انسان ہیں، ایک وہ جو جاہل پیدا ہوتے ہیں آ کے یہاں سیکھتے ہیں، ایک وہ جو ادھر سے علم لے کے آتے ہیں۔ جو ادھر سے علم لے کے آئیں گے ان کے یہاں جہالت نہیں ہوتی، وہ پورا علم لے کے آئیں گے۔ جو جاہل پیدا ہوں گے وہ جتنا پڑھتے جائیں گے، اسی لیے آپ کے یہاں حکم ہے اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو گہوارے سے لے کے قبر تک۔ کیوں؟ اس لیے کہ مر جاؤ گے مگر علم کی دنیا ختم
جب یہاں تک آپ آ گئے تو آپ امام کی حدیث سنیے. اصول کافی میں امام محمد باقر سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یغد الناس علی ثلاثت اصناف، لوگوں کی 3 قسمیں ہیں: عالم و متعلم و غثاء. ایک قسم ہے انسانوں کی جو عالم ہے، دوسری قسم ہے انسانوں کی جو متعلم ہے، طالب علم ہے، اسٹوڈنٹ ہے، تیسری قسم ہے انسانوں کی غثاء. غثاء کہتے ہیں وہ خس و خاشاک جو پانی پر چھلکے کی طرح بہتے رہتے ہیں. اب یہ ہیں کون لوگ؟ امام نے فرمایا فَنَحْنُ الْعُلَمَاء، عالم ہم ہیں، وَشِيعَتُنَا الْمُتَعَلِّمُونَ، ہمارے شیعہ یہ طالب علم ہیں، وَسَائِرُ النَّاسِ غُثَاء، اور بقیہ لوگ جو اہل بیت سے وابستہ نہیں ہیں وہ پانی پر بہتے ہوئے خش و خاشاک ہیں. تو اس کا مطلب امام نے فرمایا کہ ہمارے علاوہ کوئی کائنات میں عالم، صلوات بر محمد وعلا، لیکن اب سوال یہ ہوتا ہے صاحب عالم تو چھوڑیے، ہمارے یہاں علامہ کہا جاتا ہے. علامہ کا مطلب بولیے بہت زیادہ بڑا عالم. اس سے بھی آگے صاحب عالم کہا جاتا ہے. مطلب یہ کیا ہے کہ کسی بھی لفظ کی 2 حصے ہوتے ہیں، ایک اس کا حقیقی معنی اور ایک اس کے مجازی معنی. مجازن آپ کے لیے چند لفظ جانتے ہیں، آپ کو عالم کہا جائے، عالم کہا جائے، بقیہ سارے لوگوں میں آپ زیادہ جانتے ہیں، آپ عالم ہو جائیں گے تو وہ مجازی طور پر کہا جا سکتا ہے، عالم بھی، علامہ بھی، عالم بھی. لیکن حقیقی معنی میں عالم وہی ہے عالم کہ جس کے اندر جہالت نہ پائی جاتی ہو. یہی وجہ ہے کہ کسی نے امام سے پوچھا کہ کیا آپ عالم ہیں؟ تو امام کہہ دیتے ہیں نا ہاں میں عالم ہوں. تو اگر امام کہتے میں عالم ہوں تو پبلک ویسے ہی سمجھتی جیسے عام لوگوں کو سمجھتی ہے. امام نے جواب میں نہیں کہا میں عالم ہوں، امام نے فرمایا میں جاہل نہیں ہوں. تو عالم ہوں اور جاہل نہیں ہوں میں دونوں میں فرق ہے. تو سمجھ میں آ گئی بات نا کہ 2 طرح. اس کی ایک مثال بھی سن لیجئے، صلوات بر محمد، ادھر سے علم لینے والے اور ادھر سے. دنیا میں آپ چاہے جتنا پڑھ لیجئے، ڈاکٹر صاحب تو ہوتے ہیں ہمارے یہاں، پڑھے لکھے ہیں، بھیڑ لگتی ہے. وہاں گئے، ہم نے ان کو دکھلایا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے مگر ذرا فلاں کے پاس چلے جائیے، وہ ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں. تو آپ کیا ہے؟ کہ میں آنکھوں کا ہوں. تو اس کا مطلب آدمی آنکھ کا اسپیشلسٹ ہے، ہارٹ کے لیے کہیں اور جائیے. وہاں پہنچے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے مگر ذرا سا کسی نیرو والے سے بھی مل لیجئے. بھئی یہ کیا ہوا؟ کہ عالم یہ ہے ہمارے یہاں کہ ایک چیز جانتے ہیں، 10 چیز نہیں جانتے. سن 2000 میں جب پہلی مرتبہ میں نجف اشرف اللہ نے شرف بخشا گئے، آغا سیستانی ادام اللہ ظلہ الشریف ان کی بارگاہ میں پہنچے تو مرجع ہے نا، عالم ہے. یہ ہوا بھائی کوئی فارسی جانتا ہو تو ترجمہ کرے، میں نے ترجمہ کیا. آپ عالم ہیں، آپ مرجع ہیں، اپنے مقلد سے بات نہیں کر رہے ہیں. تو جواب کیا ہے؟ کہا بھائی میں عالم ہوں دین میں، عربی میں، فارسی میں. مجھے گجراتی نہیں آتی، مجھے ہندی نہیں آتی، مجھے پنجابی نہیں آتی، مجھے سندھی نہیں آتی، مجھے جو ہے وہ ترکش نہیں آتی. تو جن کو ہم عالم بھی کہتے ہیں وہ ایک جانتے ہیں 10، لیکن جو ادھر سے علم لے کے آئے ہیں، یہی ہندوستان سے پہنچا حکیم امام حسن عسکری علیہ السلام کی بارگاہ میں، صلوات بر محمد وعلا، بر صغیر سے، سندھ سے، کہاں سے. اب امام لگے اس سے ہندوستانی زبان میں بات کرنے. اب اس وقت کون سی زبان تھی واللہ عالم، سندھی تھی، پنجابی تھی، یہ آج والی ہندی تھی، یا اردو تو تھی نہیں، خیر پکی بات ہے اس زمان. بہرحال جو اس وقت زبان تھی اس بر صغیر کی، امام نے اس سے ہندوستانی زبان میں گفتگو کی. وہ اپنا بات کر کے حکیم صاحب نکل آئے. کوئی صحابی تھے،
کہنے لگے مولا آپ اس سے ہندی میں بات کر رہے تھے، امام کیا سمجھائیں، 1 گھنٹے کی تقریر کر دیں، ان کے بھیجے میں آئے گی نہیں بات۔ حضرت نے کیا کیا، مشہور ہے، کوئی نئی بات نہیں کر رہا، کنکری اٹھائی، دہنے اقدس میں رکھی، کہ اس کو منہ میں رکھ لو، اس نے منہ میں رکھ لیا۔ اب کیا ہوا بولیے، 70 زبانیں بولنے لگا۔ یہ کون ہے، کہ یہ وہ ہے جو ادھر سے علم لے کے آتے ہیں۔ تو یہاں تک آپ آ گئے نا کہ 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جو جاہل پیدا ہوتے ہیں، جتنا سیکھیں گے اتنی جہالت دور ہوگی، حقیقی عالم نہیں۔ ایک وہ ہے جو ادھر سے علم لے کے آتے ہیں۔ ادھر سے علم لے کے آنے والے کتنے ہیں؟ صلوات بر محمد والے۔ سوال یہاں بولیے، اس سے ادھر سے علم لے کے آنے والے کتنے ہیں؟ کہا انبیاء، ہم نے کہا اور، کہا امام، ہم نے کہا اب امام کتنے ہیں بولیے، اور معصوم، معصوم زور سے، معصوم 14۔ کیا 15 16 معصوم ہو سکتے ہیں؟ کیا 11 12 معصوم ہو سکتے ہیں؟ طے ہے 14 معصوم ہے نا۔ چلیے ہم ادھر جائیں گے تو لمبی ہو جائے گی، وقت کا بھی خیال کرنا ہے کہ غیر نبی کو کیا اللہ کی طرف سے علم ملتا ہے۔ قرآن میں اس طرح کے جو ہے وہ قصے موجود ہیں، اس چیز ہے، ہم ادھر نہیں جائیں گے۔ آپ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اہل بیت کا علم ادھر سے ہے۔ معصوم کتنے ہوئے؟ 14۔ ان 14 میں جناب زینب کا نام ہے؟ سوال یہاں بولیے، بولیے، نہیں ہے نا۔ اگر ان 14 میں ہوتی تو بحث کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ جب ان 14 میں نہیں ہے تو اس کا مطلب ادھر سے علم۔ پھر کیسے امام نے فرمایا انت بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ، آپ الحمدللہ بغیر پڑھائی ہوئی عالمہ ہیں۔ صلوات بر محمد و آل۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ میں میرے خیال میں اس 20 منٹ میں ہم آپ کو اعتراض پورا سمجھا چکے ہیں کہ یہ حدیث ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ کیسے کہہ دیا حضرت نے معاذ اللہ استغفر اللہ کہ آپ بغیر پڑھائی ہوئی عالمہ ہیں، جبکہ ان کا شمار 14 میں نہیں ہے؟ تو اس کی 2 ہی صورت بنتی ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ کہہ دیجئے کہ صاحب یہ حدیث ضعیف ہے، جو ایک آسان طریقہ ہے۔ ایک یہ علامہ یہ ہلی والی بات کہ امکان کی جھولی میں ڈال کے چپ ہو جاؤ بھائی ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اچھی سی صلوات پڑھیے اور ہم کو سنیے 20 منٹ پھر صلوات بر محمد و آل محمد۔ اب یہاں سے 20-25 منٹ کا مقدمہ ہوگا، بس بہت لمبی طولانی تو آپ دیکھ رہے ہیں کل سے کسی دن 1 منٹ کم ہو رہی ہے، پہلے دن ہو گیا تھا گڑبڑ 3 منٹ زیادہ ہو گئی تھی، پھر کوشش کر رہا ہوں کہ کل شاید 30 سیکنڈ کم ہوئی ہے، تو ویسے ہی رہے گی انشاءاللہ۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ چلیے ایک بار قاعدے سے کر لیجئے، بچوں کا دل رہ جائے انشاءاللہ جو ہے وہ۔ اب یہ بات، یہ اعتراض والا چیپٹر ختم ہوا۔ اب آئیے کیا صورت نکل سکتی ہے۔ نمبر 1، قرآن قصے کی کتاب ہے، کہانی کی کتاب ہے، داستان کی کتاب ہے، کتب کا قرآن ہدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت کا سبب ہے۔ لیکن اس کے باوجود قرآن میں قصے ہیں کہ نہیں ہیں؟ بولیے، قرآن میں داستانیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ اچھا انبیاء کتنے ہیں بیٹا بولیے تو؟ 1,24,000۔ کتنے نبیوں کا ذکر ہے قرآن میں؟ زیادہ سے زیادہ 28 ہے نا۔ کرائیٹیریا کیا ہے؟ بات تو صحیح ہے کہ 1.25 لاکھ نبیوں کا ذکر قرآن میں آتا، ان کے قصے، تو کتنا موٹا ہو جاتا قرآن، تو سب کا تو ذکر نہیں ہو سکتا تھا۔
تو اللہ نے انتخاب کیا. انتخاب میں کرائیٹیریا کیا ہے کہ کس نبی کی داستان قرآن میں جگہ پائے گی, کس نبی کی داستان قرآن میں جگہ نہیں پائے گی. کوئی اصول و ضابطہ ہے؟ میں نے نہیں پڑھا ہے, سیدھی بات ہے. اقرار جہالت میں کوئی عیب, لیکن ایک چیز جو قرآن پڑھنے کے بعد سمجھ میں آئی ہے, آپ مانے نہ مانے, میں نہیں کہتا کہ 100% وجہ یہی ہے, میری سمجھ میں جو بات آئی ہے وہ یہ کہ قرآن میں انہی نبیوں کی داستانیں ذکر ہونے کے قابل ہوئی ہیں جو کسی نہج سے اہل بیت کی کسی عظمت کو ظاہر کر رہی ہوں. اس کی ایک عام سی مثال سن لیجئے آپ. بہت لمبا سورہ ہے, پورا 40 قسطوں کا سیریل بن گیا ہے, آپ نے دیکھا بھی ہوگا. جناب یوسف اللہ کے نبی ہیں. سارا معاملہ کیا تھا جناب یوسف کے ہاں؟ زلیخا کا میٹر نا. زلیخا نے کتنا پریشان کیا وہ سب لوگ جانتے ہیں. پھر اسی زلیخا کی جوانی پلٹی. اللہ نے کہا آپ کو شادی کرنا ہے. وہ زلیخا کل جو دوڑا رہی تھی یوسف کو, کرتا پھٹ گیا. آج شادی کے بعد وہی زلیخا مسلح پر ہے, اور یوسف جو ہے وہ کنیز سے کہتے ہیں بھائی ذرا زلیخا کو بلاؤ, اور زلیخا ہے جو مسلح چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. اس زلیخا کو مسلح تک پہنچایا کس نے؟ بولیے. حضرت یوسف نے. لیکن زلیخا کو مسلح تک پہنچانے میں دن کتنا لگا؟ 25 برس ہے نا. تب زلیخا جب پوری داستان پڑھیے گا اور زلیخا کا مومنہ ہونا, مسلح پر آنا پڑھیے گا, تب آپ کو اپنے 7ویں امام کی عظمت کا اندازہ ہوگا کہ زلیخا کو مسلح پر لانے میں 25 برس لگے. ادھر ہارون نے کنیز کو قید خانے میں بھیجا, ادھر وہ کنیز اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے. صلوات در محمد وآل. جب آدمی یہ پڑھے گا تب سمجھ میں آئے گی کہ اہل بیت تو اس طرح. اب اگر اس پر ہم آ جائیں بڑے قصے آ جائیں گے. عیسیٰ بولے کیوں؟ اس کی بھی وجوہات ہیں کہ بھیا یہ سب اس لیے ہوا ہے کہ قرآن سمجھا دے کہ یہ چیز ناممکن نہیں ہے, تاکہ کل کو کوئی بچہ کعبے سے نکلتے ہی بولنے لگے تو تم اعتراض نہ کرو کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. سمجھے فرمانا؟ تو اس طرح کی جب اس پر بحث ہوگی تو وہ ایک الگ موضوع ہوگا. تو کل ملا کر کے سمجھ میں کیا آیا کہ ان 1.25 لاکھ نبیوں میں انہی انبیاء کی داستانیں قرآن میں جگہ پانے کے قابل ہوئی ہیں جو کسی نہج سے اہل بیت کے کسی مسئلے کو حل کر رہی ہوں یا ان کی فضیلت کو بولیے اجاگر کر رہی ہوں. اسی میں سے ایک قصہ, صلوات بر محمد وآل. اسی میں سے ایک داستان ہے جناب موسیٰ اور خضر کی. 1,24,000. رسول کتنے ہیں؟ 313. اولو العزم کتنے ہیں؟ 5. صاحب کتاب کتنے ہیں؟ 4. موسیٰ کے پاس کتاب ہے توریت. تو 1,24,000 میں ٹاپ 4 کے جو انبیاء ہیں اس میں ایک جناب بولیے موسیٰ. تو اب بھائی 1.25 لاکھ میں 4تھے نمبر کے آدمی ہیں موسیٰ, ہے نا. ان سے قرآن نے کہہ دیا اللہ نے کہ موسیٰ جاؤ ذرا, ایک بندہ ہمارا ہے, عبد من عبادنا, میرے بندوں میں سے ایک بندہ ہے, آتیناہ من لدنا علما, جس کو ہم نے اپنے پاس سے علم دیا ہے. قرآن نے کہہ دیا نا کہ کچھ لوگ ہیں جن کو ہم اپنے پاس سے علم دیتے ہیں. اور یہی نہیں, آیت سنیے, آج بھی قرآن کہتا ہے کہ ہم تم کو دے سکتے ہیں. آج بھی کہاں ارشاد ہوتا واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ,
تقوی اختیار کرو، اللہ تم کو تعلیم دے گا۔ قرآن میں ہے صلوات بر محمد و آل، لیکن ہم سے اس سے بحث نہیں ہے۔ بحث یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ ہم اپنے پاس سے کسی کو بھی علم دے سکتے ہیں۔ موسیٰ، اور کمال یہی ہے کہ موسیٰ ٹاپ 4 کے نبیوں میں ہے، خضر کا شمار نبیوں میں نہیں ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ یہ ایسا کیوں ہوا؟ کہ تاکہ تمہارے پاس دلیل رہے۔ اگر کوئی علم اہل بیت کے بارے میں بات کرے کہ صاحب یہ لوگ تو نبی نہیں ہیں، کہ قرآن نے غیر انبیاء کو بھی اپنے پاس سے علم دیا ہے، اس لیے علی کو بھی مل سکتا ہے، حسن کو بھی مل سکتا ہے، حسین کو بھی مل سکتا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ خود تو اے موسیٰ ذرا چلے جاؤ، آتیناہ من لدنا علما، جس کو ہم نے اپنے پاس سے علم دیا ہے۔ وہاں پہنچ گئے، جناب خضر سے بات ہوئی، وہ پورا قرآن میں ہے، میں خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ صاحب اپنے پاس رکھ لیجئے، ساتھ میں کچھ پڑھا دیجئے ہم کو۔ جناب خضر نے موسیٰ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، کہ نہیں بھیا چھوڑو یار، جاؤ تم نہیں چل پاؤ گے۔ کیوں؟ انک لن تستطیع معی صبرا، اس لیے کہ تم صبر نہیں کر پاؤ گے میرے ساتھ۔ کیوں نہیں صبر کر پائیں گے؟ اس کی بھی تو وجہ ہوگی۔ تو وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا تُحِطُ بِهِ خُبْرًا، کیسے صبر کر سکتے ہو تم اس چیز میں جس کا تمہیں علم نہ ہو؟ تو اب قرآن نے ایک قانون کیا بتایا کہ جس کا علم کم ہوگا وہ اپنے سے زیادہ والے علم کے ساتھ صبر نہیں کر پائے گا، یہ قرآن کہہ رہا۔ اور پھر قرآن نے ثابت کیا۔ موسیٰ کہنے لگے نہیں صاحب آپ ہم کو ساتھ رکھ لیجیے اور آپ ہم کو اطاعت گزار پائیے گا، وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا، ہم آپ کوئی نافرمانی نہیں کریں گے۔ تو جناب خضر نے کہا ٹھیک ہے آئیے، بٹ ایک شرط ہے۔ کیا؟ بولیے گا مت، میں جو کچھ کروں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے صاحب۔ کچھ سمجھ میں آیا قرآن کا دوسرا قانون؟ اپنے سے زیادہ پڑھے لکھے کے ساتھ چلو تو اس کے حساب سے چلو، اپنی قابلیت کا اظہار مت کرو۔ آپ غور کریں قرآن کیا سمجھا رہا ہے۔ بولیے گا مت، آپ نبی ہوں گے اپنی جگہ، اولو العزم ہوں گے اپنی جگہ، صاحب توریت ہیں اپنی جگہ، مگر میرے ساتھ رہیے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے صاحب نہیں بولیں گے۔ کشتی میں بیٹھ گئے، کچھ دور چلے تھے، خضر نے چھید، ارے 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 اخرقتھا لیغرق اہلھا، آپ نے چھید کر دیا تاکہ ڈبا دیجئے پبلک کو۔ اچھا پڑھے لکھے آدمی کو جلدی غصہ نہیں آتا۔ جناب خضر نے کہا کہ ہم نے کہا تھا نا بھیا کہ نہیں چل پاؤ گے ہمارے ساتھ۔ I'm sorry سر، ٹھیک ہے آپ نہیں بولیں گے۔ چلیے آگے بڑھے، ایک لڑکا مل گیا، خضر نے تلوار نکالی، مار دیا۔ قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، بلا وجہ ایک معصوم بچے کو مار ڈالا آپ نے، عجیب کام کرتے ہیں آپ۔ خضر نے کہا تھا نا میں نے کہ نہیں چل پاؤ گے ہمارے ساتھ۔ اب یہ خضر نے نہیں کہا، موسیٰ نے خود کہا مارے شرمندگی کے کہ صاحب اچھا آپ کی چھوڑ دیجئے، اب اگر اعتراض کریں گے تو نکال دیجئے گا بس۔ چلو آگے بڑھے، گاؤں میں پہنچے، بھوک لگی تھی، استطعما، قرآن کہتا ہے کھانا مانگا، فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، ان لوگوں نے کھانا کھلانے سے انکار کر دیا۔ کوئی بات نہیں، چلے، تب تک دیکھا ایک دیوار تھی، یرید ان ينقض فاقام، بالکل گرا چاہتی تھی۔ خضر نے کہا یار ذرا دیوار ٹھیک کر دی جائے، جس کو ہماری اردو میں کہتے ہیں بیگاری۔ وہ صاحب جو دیوار صحیح کر دی گئی تو ایک تو بھوکے تھے، دوسرے بیگاری کروا لی۔ تو جناب موسیٰ نے کہا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، ارے چاہتے تو اس کی کوئی مزدوری لے لیتے، سموسہ ہی مانگ لیتے اس کے بدلے میں۔ لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، چاہتے تو اس کا کچھ اجرت لے لیتے۔ اب جناب خضر نے کہا ھذا فراق بینی و بینک، تشریف لے جائیے، آپ ہمارے ساتھ نہیں چل پائیں گے۔ یہ پورا قصہ کیوں بیان ہو رہا ہے؟ بولیے، موسیٰ کو بے عزت کرنے کے لیے؟ معاذ اللہ، صاحب اولو العزم پیغمبر ہیں، صاحب کتاب ہیں، ایک آدمی جو نبی بھی نہیں ہے اس کے ساتھ نہیں چل پائے۔
تو کیا معاذ اللہ استغفر اللہ خاکم بدہن قرآن موسیٰ کو بے عزت کرنے کے لیے یہ آیتیں اتاری ہیں؟ کہا نہیں، تم کو قانون سمجھانے کے لیے کہ یہ نوٹ کر لو کہ جس کا بھی علم کم ہوگا وہ اپنے سے زیادہ والے کے ساتھ 3 قدم سے زیادہ نہیں چل پائے گا۔ یہ قانون ہوا۔ اب زینب علیہ السلام نہ امام ہے نہ معصومہ ہے، ان 14 میں ہے نہیں۔ اگر ان کا علم امام حسین سے کم ہو جائے تو جب موسیٰ نہیں چل پائے تو زینب کتنا چلیں گی؟ صلوات بر محمد۔ غور کر رہے ہیں آپ کیا ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ تو قرآن مجید سے بات واضح ہو گئی نا کہ اگر آپ کا علم کم ہے تو زیادہ علم والے کے ساتھ بولیے 3 قدم سے زیادہ نہیں چل پائیں گے۔ اب اس کو یہاں چھوڑ دیے، یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ میں آ گئی کہ اگر کسی کے ساتھ چلنا ہے تو اس کے لیول پر آنا ہوگا، تبھی معاملہ بن پائے گا۔ اگر لیول نہیں ہوا تو پھر آپ اس کے ساتھ چل نہیں پائیں گے۔ قرآن کی داستان خضر و موسیٰ کی موجود ہے، اس کو اب یہیں چھوڑ دیجئے۔ اب آئیے دوسرا مقدمہ، صلوات بر محمد و آل محمد۔ مخلوقات کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک مخلوق وہ ہے جو سسٹم کی بنیاد پر وجود میں آتی ہے، ایک مخلوق وہ ہے جو ارادہ الہی کی بنیاد پر وجود میں آتی ہے۔ خوب توجہ رکھیے گا، مخلوقات کی کتنی قسمیں ہوئیں؟ 2۔ ایک وہ جو سسٹم کی بنیاد پر وجود میں آتی ہے، ایک وہ جو ارادہ الہی کی بنیاد پر وجود میں آتی ہے۔ فرق کیا ہے؟ جو سسٹم کی بنیاد پر وجود میں آئے گی اس کے یہاں کمال دھیرے 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 آئے گا، لیکن جو ارادہ الہی کی بنیاد پر وجود میں آئے گی وہ کمال پر پیدا ہی ہوتی ہے۔ توجہ فرما رہے نہیں فرما رہے آپ؟ مثال کے طور کے اوپر میں ایک مرتبہ گیا اپنے گاؤں کی طرف، تو وہاں پرانا گھر تھا، وہ توڑ تاڑ کر کے اس کو نیا بنانے کا ارادہ ہو رہا تھا۔ تو گئے تو پرانی دیواریں جو مٹی کی توڑی گئیں تو بڑے بڑے سانپ وانپ نکلے۔ ایک کونے میں دیکھا اتنے سارے انڈے رکھے ہوئے تھے سانپ کے، وہ لڑکے آتے تھے، وہ انڈا توڑتے تھے، اس میں اتنے سانپ کے بچے نکلتے تھے، وہ لکڑیوں پہ یوں کھیل رہے تھے۔ میں ڈر گیا کہ بھائی یہ میری دیوار کا سانپ ہے، یہ میرے گھر کا کہیں ڈس نہ لے۔ میں نے بچوں کو ڈانٹا، بچے ہنسنے لگے ہیں، مولانا کو دیکھیے ان کو اتنا ہی نہیں معلوم ہے، ابھی تو یہ انڈے سے نکلے بھی نہیں ہیں، آنکھ بھی نہیں کھلی ہے، یہ کیا ڈسیں گے؟ یہ کون سا سانپ ہے؟ جو سسٹم کی بنیاد پر ہے۔ لیکن ادھر خدا نے کہا موسیٰ عصا پھینکو، وہ اژدہے میں بدلا، سارے جادوگروں کو نگل گیا۔ وہ کون سا سانپ ہے؟ جو ارادہ الہی کی بنیاد پر ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ ایک مثال اور دے دوں، صلوات بر محمد و آل محمد، سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک نواب صاحب تھے، اب پتہ نہیں صحیح غلط، مشہور ہے قصہ۔ نواب صاحب تھے، گئے جنگل شکار کرنے، وہاں ایک شیرنی کا بچہ مل گیا، بیچارہ یتیم، ماں مر گئی تھی کیا، اس کو اٹھا لائے، پال لیا، دودھ پلایا۔ تو وہ صاحب بالکل نواب صاحب کے تلوے چاٹتا تھا، ساتھ ساتھ رہتا تھا۔ ایک دن ان کو کہیں پیر میں زخم آ گیا تھا، اس میں سے خون رس رہا تھا۔ وہ شیر کا بچہ جو اب شیر ہو چکا، وہ ان کے تلوے چاٹ رہا تھا۔ پہلی بار خون کا مزہ ملا، اس نے وہاں زبان چلانا شروع کی۔ نواب صاحب کو ٹیس محسوس ہوئی، پیر کھینچا، وہ گرایا۔ نواب صاحب سمجھ گئے کہ اس کو خون کا مزہ مل گیا ہے، انہوں نے پیر ڈھیلا کر دیا۔ ہر جگہ غصے سے کام نہیں چلتا، حکمت سے بھی کام چلتا ہے۔ پیر ڈھیلا کر دیا، لو بھیا چاٹو۔ نوکر سے کہا ریوالور لاؤ، ریوالور آئی، پیشانی پہ رکھا، شوٹ کر دیا اس کو۔ ہم نے کہا نواب صاحب جب مارنا ہی تھا تو لائے کیوں تھے؟ کہا جب لائے تھے تب خطرناک نہیں تھا۔ ہم نے کہا آج؟ کہا اس کو خون کا مزہ مل چکا ہے، یہ اب آدمی بھی کھا سکتا ہے۔ یہ کون شیر ہے؟ جو سسٹم کی بنیاد پر وجود میں آیا ہے، اور کہیں قالین کے اوپر تصویر بنی ہے، بھائی ادھر اشارہ ہوا، شیر آیا اور وہ بھی سب کو نگل گیا۔ یہ کون سا شیر ہے؟ ارادہ الہی کی بنیاد پر۔ سمجھ میں آ گئی؟ مخلوقات کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ جو سسٹم کی بنیاد پر وجود میں آتی ہے، ایک وہ جو ارادہ سسٹم کی بنیاد پر کمال آہستہ آہستہ۔ ارادہ الہی والا
کمال پر وجود پاتا ہے. سسٹم میں الگ الگ ٹائم ہے، کہیں 9 مہینہ، کہیں 10 مہینہ، کہیں سال بھر، ہاتھی واتی ہے 2 سال، ہے نا. لیکن ارادہ الہی میں زیرو. قرآن کہتا ہے سبحانہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. جب خدا کسی چیز کے لیے ارادہ کرتا ہے کہ کہے ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے، اس میں کوئی ٹائم نہیں ہے. اب آئیے، اللہ نے ہم کو آپ کو پیدا کیوں کیا یہ بتائیے. بولیے انکل، خدا نے ہم کو آپ کو کیوں پیدا کیا؟ جواب، عبادت کے لیے. یہی نا؟ عبادت کیسے کریں گے؟ دیکھتے ہیں، یوں کر لیتے ہیں، یوں کر لیتے ہیں. کہا اللہ تمہارے سے نہیں بنے گا. کہا تب؟ کہا اللہ کو پسند نہیں ہے. کہا تو جب اللہ کو پسند نہیں ہے تو یا تو وہ آ کے ہم کو بتائے کہ کیسے عبادت کرنا ہے، یا ہم جو کر رہے ہیں ہماری عبادت کو قبول کر لے. تو اللہ تو آ نہیں سکتا، ہم کثافتوں کی بنیاد پر جا نہیں سکتے. جب موسیٰ جو ہے وہ بے ہوش ہو گئے نور کی تجلی دیکھ کے، تو عام پبلک کی اوقات کیا ہے؟ کہ تب اب ضرورت ہے یا تو خدا آ کے ہماری ہدایت کرے یا اس کا انتظام کرے. تو اب یہاں سے ضرورت ہے ایک ایسے میڈیٹر کی، ایک ایسے میسنجر کی، ایک ایسے پیغامبر کی کہ جو نوری بھی ہو اور ہمارے جیسا دکھتا بھی ہو. کہ کیوں؟ کہ نوری ہونا اس لیے ضروری تاکہ وہاں سے پیغام لے سکے، ہمارے جیسا دکھنا اس لیے ضروری تاکہ ہم تک پہنچا سکے. تو اب یہاں سے ضرورت ہوئی ایک میڈیٹر کی. اس میڈیٹر کا نام کبھی نبی ہے، کبھی امام ہے. صلوات بر محمد. تو اب نبی جو اس دنیا میں آئے ان کا مقصد کیا ہے؟ ہدایت پہنچانا. یہی نا مقصد ہے دنیا میں. اے بھیا ان کو بیٹھا لو بیٹا، اب مصائب آنے والا ہے نا، ان کو بیٹھا لو یا ان کی اماں کے پاس بھیج دو. صلوات بر محمد و آل محمد. سننے والوں کو نہیں ڈسٹرب ہوتا، پڑھنے والے بیچارے جو ہے وہاں، تو اس کو تھوڑا لحاظ کرنا چاہیے. خواتین سے گزارش ہے کہ اپنے شوہروں کو آزما لیں پہلے، اگر وہ بچوں کو نہیں سنبھال سکتے تو اپنے پاس رکھیں، ان کو نہ دیں. صلوات بر محمد و آل محمد. تو اب ہماری ہدایت کے لیے ضرورت ہے کسی نبی کی یا کسی امام کی. ہدایت اصل ذمہ داری کس کی ہے وہ بتائیے آپ؟ اللہ کی. تو نبی کیا ہے؟ آن بہاف آف گاڈ. نبی اللہ کا کام کر رہے ہیں، امام اللہ کا کام کر رہے ہیں. قانون یہ ہے اللہ کا کہ جس سے ہم اپنا کام لیں گے اس کو اپنا نام دیں گے. صلوات دربا. بس تمام ہوئی مجلس. یہ بتائیے رب کون ہے؟ بولیے رب کون ہے؟ پیدا ہم کو کس نے کیا؟ اللہ نے. تو پالنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ کی. تو رب کون ہوا؟ اللہ ہوا نا. تو یہ والدین جو کر رہے وہ کیا ہے؟ کہ وہ بھی تو پال رہے ہیں، کہ خدا کی نمائندگی میں پال رہے ہیں. تبھی تو خدا نے کہا کہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. انہوں نے پالا ہے تو ان کو بھی رب کہا جائے گا. صلوات مجازی طور پہ صحیح. صلوات بر محمد. تو ایک بات سمجھ میں آئی، خدا جس سے کام لیتا ہے اس کو اپنا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ نبی یا امام چونکہ یہ خدا کا کام کر رہے ہیں اس لیے مظہر ہیں صفات الہیہ کا. بات ختم ہو گئی. چونکہ یہ اللہ کا کام کر رہے ہیں اس لیے اللہ کی صفات کا مظہر ہے، اس فرق کے ساتھ کہ اس کے صفات اس کے اپنے ہیں، حقیقی ہیں، ذاتی ہیں. ان کے پاس جو کچھ ہے وہ عطا کرنے والا، یہ قبول کرنے والے. نہ عطا کرنے والے کا ظرف تنگ ہے، قبول کرنے والے کا ظرف تنگ ہے، نہ عطا کرنے والا بخیل ہے. تو اب اگر وہ صادق تو یہ صادق، وہ متکلم تو یہ متکلم. سمجھ میں آیا کہ کیوں رسول اللہ کے ہاتھوں پہ سنگریزے آ کے کلمہ پڑھتے تھے؟ اس لیے وہ مظہر ہے صفات الہی کا. آپ نے پڑھا ہوگا دینیات میں صفات ثبوتیہ.
جس میں متکلم ہے، ساتھ ایک صفت ہے اللہ کی مرید ہونا، جس پر ابھی بات ہو چکی۔ مرید کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ جو ارادہ کرتا ہے وہ بولیے ہو جاتا ہے نا۔ اہل بیت اس کے صفات کے مظہر ہیں، تو اگر وہ مرید تو یہ بھی مرید۔ مرید کا مطلب یہ ہوا کہ ادھر ارادہ کیا ادھر کام ہو گیا۔ علی علیہ السلام اللہ کی صفت ارادہ کے مظہر ہیں، اور اگر مظہر نہ ہوتے تو ایک اشارے سے سورج صفین کے بعد کیسے پلٹتا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ یہ مظہر صفت، اگر کہہ دوں تو دیوار سونے کی ہو جائے، کہا نہیں ہو گئی۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ مظہر ہے صفات الہیہ کا، اس کے ارادے کا مظہر ہے۔ جب اس کے ارادے کا مظہر ہے تو جو چاہے وہ ارادہ کر سکتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے آج قرآن پڑھ کے کہ خضر کے ساتھ 3 قدم نہیں چل سکے موسیٰ، کیا علی کو یہ بات نہیں معلوم تھی؟ 1 2 کیا امیر المومنین کو کربلا کے متعلق علم تھا یا نہیں تھا؟ تھا، اسی لیے تو عباس کی تمنا کی گئی۔ تو علی کو پتا تھا کہ کربلا ہونی ہے، اور میری بیٹی زینب ایک خضر نہیں 2 خضر کے ساتھ چلنا ہے۔ مدینے سے لے کے 10 محرم تک ایک، اور 10 محرم سے لے کے واپسی تک 2 خضر کے ساتھ چلنا ہے۔ اگر زینب کا علم کم ہوا تو جب موسیٰ نہیں چل سکے خضر کے ساتھ تو زینب کیسے چل پائیں گی حسین و سید و سجاد کے ساتھ؟ علی ارادہ الہی کے مظہر ہے، ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ ادھر مولا نے ارادہ کیا میرا علم زینب میں آئے، اور جو چیز ارادے کی بنیاد پر وجود میں آتی ہے وہ تمام و کمال آتی ہے۔ شاید اسی لیے امام نے فرمایا انت بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ، آپ بغیر پڑھائی ہوئی عالمہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ جن کے آنکھیں تھیں انہوں نے کوفے میں تقریر سنی، کوئی بات نہیں ہے، ایک خاتون ہے جو تقریر کر رہی ہیں، جن کے آنکھیں تھیں وہ تو کچھ نہیں بولے، لیکن جو اندھا تھا سنا، کوئی نئی بات تو نہیں کہہ رہا ہوں۔ کیا ہوا؟ قیامت آ گئی؟ کہا کیوں؟ کہ یار علی بول رہے ہیں۔ کون بتائے علی نہیں، ارادہ علی بول رہا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جس منزل کمال پر علم و صبر حضرت زینب تھا، دیکھیے دنیا چاہے جتنا کسی سے محبت کر لے، ماں اپنی اولاد سے زیادہ بولیے کسی کو نہیں چاہتی، چاہے جس سے اظہار محبت زیادہ کر لے، لیکن ماں کے لیے اولاد سے بڑھ کے نہیں ہے۔ لیکن یہاں الٹا ملتا ہے، ایسی ماں ہے جس کو بھائی سب کچھ ہے، اولاد کی کوئی فکر نہیں ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے بار بار کہتی ہیں جاؤ بھائی ماموں پہ جان قربان کر دو۔ ادھر امام حسین کو بھی احساس ہے، وہ اجازت نہیں دیتے۔ بہرحال کسی صورت سے اجازت ملی، دونوں میدان میں آئے، رجس پڑھا اور شہید ہو گئے۔ ادھر شہادت ہوئی، امام سلام اللہ علیہ حضرت ابوالفاضل جنازہ لے کے دونوں شہیدوں کی لاش خیمے میں آئی۔ ہنگامہ ہوگا نہیں ہوگا؟ شور ہو، ایک ہنگامہ، گریہ زبردست کہ اتنے میں انہی خواتین میں کوئی متوجہ ہوئی، ارے جس کے بیٹے ہیں وہ تو ہے ہی نہیں۔ تو اب وہ تلاش کرنے نکلی، یہ دیکھیے یہ ہے جناب زینب۔ ارے بھائی جس کے بیٹے قتل ہوئے ماں کہاں گئی؟ تلاش کرتے آئی، دیکھا خیمے میں سر سجدے میں ہے۔
ہاں، صرف اتنی بات پر آدمی روئے گھنٹوں تو کم ہے۔ پالنے والے ہماری قربانی کو قبول کر لے۔ اس خاتون نے کہا، ارے بی بی آپ یہاں ہیں، آپ کے بیٹوں کے جنازے آئے ہیں، جنازے پہ نہیں چلیے گا؟ جواب سنیں گے آپ؟ فرماتی ہیں، ماں ہوں، سینے میں ماں کا دل ہے، ہو سکتا ہے بچوں کی لاش دیکھ کے آنکھ سے آنسو آ جائے، میرا بھیا میرے آنسوؤں کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آج روز عاشور شہادت کے وقت سے لے کے پھر اپنے بچوں پہ روئی نہیں ہے۔ کیا کلیجہ تھا واقعا حضرت زینب کا۔ 11 محرم کو روایت کہتی ہے کہ جب یہ قافلہ چلا ادھر سے جہاں شہداء کے جنازے تھے، آپ بتائیے بھائی کی جو کیفیت ہے اس کو دیکھ کے جناب زینب کو غش آنا چاہیے تھا نہیں آنا چاہیے تھا؟ بے ہوش ہونا چاہیے تھا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ لیکن روایت کہتی ہے آئیں، ہاتھ میں لیا، اللہم تقبل منا قلیل القربان، خدا ہماری اس قربانی کو قبول کر لے۔ میں کہوں گا بی بی آپ کو سکتہ نہیں ہوا؟ آپ بے ہوش نہیں ہوئی؟ عجب نہیں شہزادی جواب دے، تم انصاف سے بتاؤ، ساری ذمہ داری بھیا میرے حوالے کر کے گئے، اگر مجھ کو غش آ جائے، میں بے ہوش ہو جاؤں تو رباب کو کون سنبھالے گا؟ سکینہ کو کون سنبھالے گا؟ لیلا کو کون سنبھالے گا؟ مطلب غم کہتا ہے رو، مصیبت کہتی ہے بے ہوش ہو جاؤ، ذمہ داری کہتی ہے آنکھ سے آنسو نہ نکلنے پائے۔ اور اب یہ سلسلہ چلتا رہا، پورے راستے کوفے آ گئی، کبھی اپنے بیٹوں کا ماتم نہیں کیا، شام پہنچ گئی، کبھی اپنے بیٹوں کا ماتم نہیں کیا، یہاں تک کہ جب آزادی ملی اور پھر شہداء کے سر آنا، یہ تو اور غضب کی بات ہے، شہداء کے سر آنا شروع ہوئے، سب نے بڑھ کے اپنے اپنوں کا سر لے لیا، امام حسین کا سر آیا، زینب نے بڑھ کے لے لیا، پھر جب دونوں شہزادوں کے سر آئے کوئی لینے والا نہ تھا تو کسی شام کی عورت نے کہا، ارے کیا ان بچوں کی ماں زندہ نہیں ہے؟ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما۔ جناب زینب نے فرمایا، میں ماں موجود ہوں لیکن میں اپنے بھائی کا ماتم کروں گی۔ اللہ اکبر۔ شام سے آزاد ہو کے آ گئی، مدینے پہنچی، سیدھے گھر گئی۔ ایک دن عبداللہ ابن جعفر آئے، کہنے لگے کہ امام زین العابدین علیہ السلام سے، بیٹا اب پھوپھی سے اپنی کہو کہ ذرا گھر آ جائیں۔ بس ایک چیز کا سوال، کتنا دن ہوا یہاں سے گئے ہوئے؟ اگر ہم 1 سال مان لیں تو 1 سال وہ اور 6 مہینہ رجب سے لے کے محرم تک، زیادہ 1.5 سال ہوا نا مدینے سے نکلے ہوئے۔ اس پورے مجمع سے سوال ہے، بتائیے کہ 1.5 سال کے بعد دنیا میں آدمی کسی کو بھی بھول سکتا ہے، کیا 1.5 سال کے وقفے میں آدمی اپنی بیوی کو نہ پہچان پائے؟ میری بات پہ غور کر رہے نہیں کر رہے؟ یہ اس 1.5 سال میں کیا ہو گیا؟ کا وجہ وہی ہے، مصیبت کہتی ہے تڑپو، مصیبت کہتی ہے بے ہوش ہو جاؤ، ذمہ داری کہتی ہے کہ آواز نہ نکلے، برداشت کرتے 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 وہ کیفیت ہو گئی کہ ضعیفہ نظر آنے لگی۔ حضرت زینب گھر آئی، اپنے دروازے پہ بیٹھ کے رونا شروع کیا۔ عبداللہ ابن جعفر کہیں سے آئے، دیکھا کوئی ضعیفہ رو رہی ہے، فرماتے ہیں بی بی ہمارا گھر تو ویسے ہی لٹ گیا، کہیں اور جا کے ماتم کر لو۔ زینب نے سر اٹھایا، ارے عبداللہ اب یہ دن آ گیا کہ تم نے بھی نہیں پہچانا۔ یا اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما۔ کہا تو بی بی چلیے اندر،
اب جو گھر میں آئیں اتنے دنوں کے بعد، جو اپنے بچوں کے بستر دیکھے، ان کا کمرہ دیکھا، کربلا کی طرف رخ کیا، اے میرے بچوں، اب ان مسلوں پہ نماز کون ادا کرے؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ